یا کوئی دوسرے اہتمامات ہو. تبرک کی اہمیت میں پھر کہہ رہا ہوں، تبرک کی اہمیت ہم بار سمجھتے ہیں تبرک اپنے گھر میں بنانا. ارے کون بنائے گا؟ ہوٹل پہ آرڈر دے دیجیے آ جائے گا. ہوٹل والوں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہے یہاں پر موجود تو ان کی برائی نہیں ہے، لیکن تبرک کا اہتمام گھر میں کیا جانا. پہلے کا دور وہ ہوتا تھا کہ جہاں تبرک کے لیے 2 دن پہلے سے سارے سامان ہٹائے جاتے تھے، گھر کو صاف و پاک کیا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عزادار حسین آنے والے ہیں، ان کو اچھی سے اچھی غذا کھلائی جائے، ان کو اچھی سے اچھی غذا کھلائی جائے، بھوک مٹائی جائے، پیاس مٹائی جائے. گھر میں اہتمام ہوتا تھا. آج کل تو زمانہ بالکل ہی تبدیل ہو چکا ہے. ہم بار سمجھ رہے ہیں، یعنی کام چھوٹا کام سمجھ رہے ہیں ہم عزاداروں کے لیے تبرک کا اہتمام کرنا. ہمارے لیے ایک بار ہو رہا ہے. جہاں عزاداری میں تبرک میں پاک و صاف و حلال غذائیں کھانے، جو تبرک گھر میں بنا رہے ہیں ان کے لیے ایک واقعہ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. آیت اللہ کوثری جو تبرک بنانے کو گھر میں تبرک بنانے کو بار سمجھتے ہیں، جن کے پاس، میں ان کی گفتگو کر رہا ہوں جن کے پاس ہو سکتا ہے کہ بنایا جا سکتا ہے. آپ یہ کہیں کہ قبلہ میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے میں اس میں بنا ہی نہیں سکتا، میں ان کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. جن کے پاس امکانیات موجود ہیں میں ان کی گفتگو کر رہا ہوں. آیت اللہ کوثری جو بہت زیادہ مجالس پڑھا کرتے تھے، کثرت سے مجالس، ذاکر حسین، قم میں رہا کرتے تھے. ان کی کیفیت یہ تھی کہ عاشور کے دن صبح عاشور سے لے کر شام غریبہ تک مسلسل مجالس سے مصروف ہے. ہر جگہ ان کا خطاب ہوتا تھا، ہر جگہ انہیں مصائب سید الشہداء بیان کرنا ہے. کبھی اس آیت اللہ کے گھر، کبھی اس آیت اللہ کے گھر، کبھی اس مجتہد کے گھر، تمام گھروں میں جا کر وہ مجالس بھی برپا کیا کرتے تھے، روضہ خوانی جسے کہا جاتا ہے، اور وہ مصائب سید الشہداء بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ ان کے محلے کے چھوٹے بچوں نے آ کر کہا کہ شیخ کوثری، ہم بچوں نے ایک مجلس منعقد کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں خطاب کریں، مصائب سید الشہداء بیان کریں. انہوں نے دیکھا کہ وقت بالکل نہیں ہے، ہر جگہ مجالس پڑھنا ہے. بچوں نے اصرار کیا، کہا کہ بچوں آج نہیں کل تمہارے گھر آؤں گا، مجلس پڑھوں گا. ان لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ ہمارے گھر آئیں، ہم مجلس پڑھیں، ہمارے پاس مصائب سید الشہداء بیان کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی پڑھیں. جب بچوں کا اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ جب بچے اتنا اصرار کر رہے ہیں تو اپنے تمام شیڈیول جو مجالس کا تو اس میں سے تھوڑا سا وقت نکالا، کہا کہ ٹھیک ہے مگر اس وقت پر آؤں گا اور مختصر سی مجلس پڑھ کر چلا جاؤں گا. بچے راضی ہو گئے، کہا کہ ہم آپ کی راضی ہیں کہ آپ آئیں. مجلس کا اہتمام ہوا. جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بالکل ہی کچا سا مکان ہے، فرش نہیں بچھا ہوا نہیں ہے، مٹی پر بیٹھے ہیں. بچوں نے مرثیہ جو بھی ان کا انداز ہوتا ہے سلام و مرثیہ پیش کیا. اس کے بعد قبلہ سے کہا کہ آپ مصائب سید الشہداء بیان کریں. مصائب سید الشہداء انہوں نے بیان کیا. جب ممبر سے اترے ہیں تو بچوں نے کہا کہ آقا ہم نے تبرک کا اہتمام کیا. تبرک پر گفتگو ہو رہی تھی. ہم نے تبرک کا اہتمام کیا ہے، آپ تبرک نوش فرما کر تشریف لے جائیں. انہوں نے کہا کہ کیسے بچوں کے انکار کروں، لیکن وہ بیٹھ گئے. کہا کہ ٹھیک ہے جلدی لے کر آؤ. کہا کیا ہے؟ کہا چائے ہم نے بنائی ہے، چائے ہم نے بنائی ہے. اور جب وہ تقسیم کر رہے تھے، بہرحال بچے تھے، جب انہوں نے آقا کو چائے پیش کی تو وہ چائے بالکل ہی ٹھنڈی ہو چکی تھی. جب بچے اپنے کاموں میں ماتمداری میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے چائے کو زمین پر ڈال دیا اور چلے گئے. بچے سمجھ رہے ہیں کہ تبرک پی لیا گیا، چائے پی لیے گئے. شام غریبہ کی مجلس سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ اپنے بستر پر آئے، سو گئے ہیں، تو شہزادی کونین کو انہوں نے خواب میں دیکھا. شہزادی کونین کو خواب میں دیکھا. دیکھیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی مجلس کے اہتمام میں پہلو شکستہ بیوی شرکت کریں، وہ یہ تبرک کا اہتمام گھر پر کریں. انہوں نے خواب دیکھا کہ آئی ہیں شہزادی اور کہہ رہی ہیں، شیخ سے ملاقات ہوئی، کہہ رہے ہیں کہ شہزادی میں نے آپ کے لال کا پرسہ دیا. کہا کہ ہم نے آج دن بھر کی جتنے تم نے مجالسیں پڑھی ہیں کسی مجلس کو ہم نے قبول نہیں کیا سوائے وہ ایک مجلس کے جو تم نے بچوں کے گھر میں مجلس پڑھی تھی، وہ مجلس کو ہم نے قبول کر لیا. شکریہ ادا کیا. اس کے بعد شہزادی نے کہا مگر وہاں پر بھی ایک حرکت تمہاری ایسی تھی جس سے ہم تم سے ناراض ہیں. کہا وہ کیا شہزادی؟ کہا تم نے تبرک نوش نہیں فرمایا، تم نے تبرک نوش نہیں فرمایا. کہا کیا تم جانتے ہو
اس چائے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس چائے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا جو تبرک گھر میں بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شہزادی کونین اس کی نصرت و مدد فرما رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔